أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير يغدو خماصا ويروح بطانا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مختصر دو سنا کے بعد ہم جو عبادت کرتے ہیں یہ عبادت دو طرح کی ہوتی ہے. عبادت کا ایک حصہ تو وہ ہے جس کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا پورے کا پورا بدن جو ہے وہ حرکت کرتا ہے. یہ بہترین بدنی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. ہم ذکر کرتے ہیں، ذکر کا تعلق ہماری زبان سے ہے. زبان کی حرکت میں جب اللہ کی یاد آتی ہے تو اس کو ہم ذکر الہی کہتے ہیں. یہ بھی ظاہری اعمال میں سے
ہم عمرہ کریں، حج کریں، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اس میں ہمارا بدن جو ہے وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے، اگرچہ بدن کے ساتھ ساتھ ہمارا دل بھی عبادت ہی کرتا ہے، لیکن اس عبادت کا زیادہ تعلق بدن کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت ہم کرتے ہیں، زبان سے کرتے ہیں، کسی سے بھلائی اور خیر کی بات جب کرتے ہیں تو زبان سے کرتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ جب کرتے ہیں، کوئی شخص کسی کو صدقہ دیتا ہے اپنے ہاتھ سے دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اتنا چھپا کے دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا کیا ہے، تو ایسا خوش نصیب قیامت کے دن عرش الہی کا مستحق بھی ہو جاتا ہے۔ اور بڑی عبادتیں ہیں کہ جن عبادتوں کا تعلق ہمارے بدن کے ساتھ ہے، ان کو بدنی عبادتیں کہتے ہیں۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے، اور وہ روحانی عبادتیں ہیں۔ اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہوتا ہے، اور ایمان کا تعلق باطنی اعمال سے ہوتا ہے۔ ایمان نظر آنے والی چیز نہیں ہے، اگرچہ اس کا رنگ اتنا مضبوط ہے کہ جس پہ چڑھ جائے وہ دور سے نظر آ جاتا ہے، لیکن ایمان نظر نہیں آتا۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الاسلام علانیۃ والایمان فی القلب۔ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے، اور ایمان جو ہے وہ دل کی عبادت سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ عبادت کے بڑے بڑے 3 درجے ہیں، اسلام، ایمان اور احسان۔ اور جو شخص ایمان سے ہوتا ہوا احسان کے درجے پہ پہنچ گیا، اس نے وہ کمال رتبہ پا لیا جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے، ایمان کا تعلق باطنی اعمال سے ہے۔ میرے اور آپ کے دل میں جو ڈر پیدا ہوتا ہے اللہ کا، اس کا تعلق ہمارے باطن سے ہے۔ خوف دل میں ہوتا ہے، محبت دل میں ہوتی ہے، نفرتیں دل میں ہوتی ہیں، کدورتیں دل میں ہوتی ہیں۔ کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے، نفرت ہو تو اللہ کے لیے۔ انسان اظہار کرے نہ کرے، اس کے دل میں اگر محبت و نفرت کا یہ زاویہ اور پیمانہ موجود ہے تو تاجدار نبوت نے فرمایا ایسے بندے کو بھی اللہ قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب کرتے ہیں۔ وہ کسی سے دوستی رکھتا ہے تو اللہ کے لیے، وہ توڑتا ہے تو اللہ کے لیے۔ اور یہ بات چلے آ ہی گئی ہے تو ہم سمجھ بھی لیں، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی پتہ کیا ہوتی ہے؟ بڑی مشکل ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی نشانی بتائی کہ اللہ کے لیے محبت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جس شخص سے آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، وہ اگر دنیاوی نقطۂ نظر سے آپ کی بات نہ مانے، اس محبت میں کمی نہ آئے، تو پھر سمجھ لو کہ اللہ کے لیے محبت۔
اور اگر کسی دنیا کی بات میں وہ آپ کی بات تسلیم کر لے اور آپ کی محبت میں اضافہ ہو جائے تو یہ محبت بھی محبت الہی نہیں ہے، یہ دنیا کی محبت ہے۔ یعنی کسی بھی دنیاوی وجہ سے اس میں نہ اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے۔ کیسے کیسے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں۔ سلف صالحین میں سے ایک بڑے محدث کا نام گزرا، اپنے ایک شاگرد سے اپنی بیٹی کا نکاح کر ان کا گھر نہ چل سکا، طلاق دے دی۔ اب طلاق دینے کے بعد استاد کی کلاس بھی چھوڑ دی۔ عمومی طور پہ لوگوں کا حال یہی ہے، ان کے تعلقات صرف اور صرف دنیا کے لیے ہوتے ہیں۔ بہت کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کے تعلقات اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے لیے ہونا یہ بہت بڑی انسان کی شرافت، صداقت اور امانت کی دلیل۔ آپ جب کلاس میں آنا چھوڑ دیا، حدیث مبارکہ پڑھنا چھوڑ دی، تو اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ دنیاوی کسی بھی وجہ سے ان کے اندر نفرت یا محبت کا سامان پیدا نہیں ہوتا ہے۔ استاد نے حلقہ تدریس سے جب طلباء کو چھٹی دے دی، خود اٹھے اپنے اس شاگرد کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا بیٹا تیرے ساتھ ہمارا تعلق شادی سے پہلے بھی تھا، اب بھی ہے۔ وہ تعلق دین کا تعلق تھا۔ یہ میری بیٹی سے جو رشتہ ہوا یہ ہمارا ایک خاندانی اور سسرالی تعلق بنا تھا، یہ تعلق تو ٹوٹ گیا ہے، اللہ والا تعلق تو نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ تو نے کلاس کیوں چھوڑ دی؟ ٹھیک ہے اللہ کو منظور نہیں تھا، میری بیٹی کو طلاق ہو گئی، آپ سبق تو پڑھنے کے لیے آیا کریں۔ اسے کہتے ہیں محبت اللہ کے لیے۔ تو وہ اعمال کہ جن کا تعلق اللہ کے لیے دل کے ساتھ ہوتا ہے، ایسے اعمال کا نام ایمان ہے۔ ایمان ایک ایسی باطنی کیفیت ہے جو صرف اور صرف انسان کے دل میں اترتی ہے بس، اور اس سے اوپر والا درجہ جو درجہ احسان ہے وہ تو کسی خوش نصیب کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کا ہر لمحہ یوں گزرتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت یوں کیا کر کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے ساتھ کسی چیز کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ مالک دیکھ رہا ہو تو نوکر کیسے کام کرتا ہے، اور وہ نہ دیکھ رہا ہو تو اس کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا پھر کم از کم اس درجے میں رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو احسان کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ دولت ایمان اور دولت احسان نصیب فرمائے۔ اسلام تو ظاہری اعمال ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور اس طرح کے اعمال ہیں۔ تو بہرحال باطنی اعمال میں سے ایک بہت بڑے عمل کی طرف آج ہم اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ لفظ تو بڑا مشہور ہے، وہ کلمہ تو بڑا عام ہے، ہر زبان پہ ہے، ہم سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، لکھتے بھی رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ تمام عبادتوں کی جڑ ہے، اور وہ ہے اللہ پہ توکل۔ توکل کا تعلق دل سے، اور یہ یاد رکھیے گا جس بندے کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا اس کا توکل مضبوط ہوگا، اور جتنا کسی کا ایمان کمزور ہوگا
उतना ही उसका तवक्कुल अपने रब पे कमजोर से कमजोर होगा। बाद लोगों को आप देखेंगे, बिलखुसूस हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, ये औरतों के ईमान और अकीदे और अकायद बड़े कमज़ोर होते हैं। बहुत जल्दी शैतान इनके ऊपर हावी हो जाता है। ना कि साथुल अक्ली व दीन, दरबारों के चक्कर, फकीरों के चक्कर, मुरीदों के चक्कर, मुल्लाओं के चक्कर, कभी किसी के पास कभी किसी के पास, कभी काहिन कभी नजूमी, कभी तावीज़ कभी घंटे, कभी ये धागे कभी ये कड़े, कभी ये छड़ियाँ कभी लड़ियाँ, पता नहीं क्या क्या होता है जिस पे लोग तवक्कुल करके बैठे होते हैं और अपने ईमान अखलाक और ईमान का बेड़ा गर्क करते हैं। चूँकि साबका खुतबा में माह सफ़र की नौसत में हमने ये बात जिक्र की, ये तवक्कुल के खिलाफ है। हाँ, अलबत्ता तवक्कुल का मतलब जरूर समझ लीजिए। तवक्कुल का कतई ये मतलब नहीं है कि इंसान अपने घर में बैठ जाए और कहे बस ठीक है अल्लाह मेरे लिए सारे असबाब पैदा कर देगा और सारे रास्ते आसान कर देगा, ऐसा नहीं है। तवक्कुल कहते हैं आप अल्लाह के बताए हुए असबाब जो है, जिनको अल्लाह ने पैदा भी किया है, उनकी तरफ रहनुमाई भी की है, वो इख्तियार कर ले, लेकिन उन असबाब पे तवक्कुल ना करे, तवक्कुल अपने रब पे रखे। दुकान आप खोल ले, लेकिन ये ना समझे कि दुकान मुझे रिज़्क देगी, दुकान से मुझे रोजी मिल रही है। तवक्कुल का मतलब ये है तेरी दुकान तो खुली हो, लेकिन तू ये समझ रहा हो कि ये जो गाहक आ रहा है ये खुद नहीं आ रहा, बल्कि इसको मेरा मालिक मेरे पास लेके आ रहा है। तवक्कुल का ये मतलब है कि रख छुरी को तेज अपने, नतीजा उसकी तेजी का तो कुदरत के हवाले कर। अब ये नहीं है कि बड़ी माड़ी जी छुरी और आप समझे ठीक है जी हो जाएगा जानवर सब, अल्लाह पे तवक्कुल करो जी, करो काम। असबाब तर्क करके जो अल्लाह पे तवक्कुल किया जाता है ये तवक्कुल नहीं है। ये नाइल्मी कह ले, ये बेवकूफ़ी कह ले। तवक्कुल का मतलब ये है आप असबाब को अच्छी तरह इख्तियार कर लें। और आप अगर देखेंगे, मुताला करेंगे, अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम शरीयत मुताहरा का मुताला करने वाले बन जाएं। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या ले लें। बीमार पड़े हैं चारपाई पे, और शायद तवक्कुल की एक शक्ल ये भी है, इतनी देर पड़े रहने के बावजूद उन्होंने दुआ नहीं की कि अल्लाह मुझे शिफा दे। ये सिफ्त भी बड़े कम लोगों में पैदा होती है। ये भी अल्लाह से दुआ किया करें अल्लाह हमारे अंदर पैदा करे। दुनिया का गम हो, हम हो, वो कलक हो, वो इज़्तिराब हो, वो बेचैनियाँ हो, वो दुनिया के धक्के हो, वो हादसाते ज़माना हो, जो भी हो, बस आप अपने दिल में यूं तूफान को बचा के किसी को बताए ही ना और सब कुछ दिल में छुपा लेना कि बस उसका मलजा और मावा, और इसका जिक्र अगर हो तो सिर्फ अपने रब के सामने हो। ये भी तवक्कुल की कमाल निशानी लगता है। अल्लाह पढ़े रहे। मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ अक़वाल लिखे कि कितना अरसा अय्यूब बीमार रहे अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक दिन शैतान बदबख्त ने आके अय्यूब को चौंका लगाया। तो अपनी हालत देख, अपनी कैफियत देख और देख तेरे साथ हुआ क्या है। बीवियां मर गई, बच्चे मर गए, माल मर गया, सब ने तुझे छोड़ दिया और तने तनहा तू जंगल में पड़ा है, और एक वो बुढ़िया है जो तेरी खिदमत में लगी हुई है। अगर तू अल्लाह का नबी होता तो तेरे साथ ये काम ना हो। कौन समझ सकता है अल्लाह ताला की हिम्मतों को। वो जिस शख्स को अपने ज्यादा करीब करना चाहता है वो उसको उतना ज्यादा आज़माइश में डालता है। और हदीस मुबारक आपने सुनी है, याद की होगी, अल्लाह में करने की तौफीक दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि किसी आदमी से राजी होगे
بعض دفعہ اللہ اس کا مقام اپنے پاس اتنا بلند لکھ لیتا ہے اور جنت کے اعلیٰ مقام اس کے نام لکھ لیتا ہے، پھر اللہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اعمال اس کے مقام کو سپورٹ نہیں کر رہے، اللہ اس کو آزمائش میں مبتلا کر رہے ہیں، پھر آزمائشوں سے گزار کے اللہ اس کو وہی مقام دیتے ہیں جو اللہ نے اپنے پاس لکھ لیا ہوتا ہے۔ انبیاء کے بارے میں ہم یہ تو نہیں کہتے، لیکن نبی کائنات نے خود ہی فرما دیا اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ آزمائشوں سے گزرے ہوں گے، اور اس کائنات میں سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ نے اپنے انبیاء میں اتاری۔ عمران بن حسین کی بات سنی تھی آپ؟ کہتے ہیں کانت لی بواسیر، مجھے بواسیر کی بیماری لگ گئی، اور انسان انتہائی کمزوریوں سے ہوتا ہوا ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا چلا جاتا ہے، بیماریوں میں اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ ایک دن کسی منافق نے کہا عمران اگر تو اللہ کے نبی کا سچا صحابی ہوتا نا، تیرے ساتھ یہ کام نہ ہوتا جو ہوا ہے۔ تو عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے ساتھ اس طرح کی بات نہ کر، میں اس حالت میں چارپائی پہ پڑا ہوں اور اللہ کے فرشتے آ کے میرے ساتھ سلام کرتے ہیں، یہ تو اللہ کی آزمائش ہے۔ اب جب شیطان نے کہا ایوب اگر تو نبی ہوتا تو یہ کام تیرے ساتھ نہ ہوتا، تب سیدنا ایوب نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے، ربی انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اللہ آج شیطان نے زبان کے نشتر چلا دیے اور میرے لیے آزمائش کا امتحان کھڑا کر دیا، اب میں چاہتا ہوں تو مجھے شفا نصیب فرما دے۔ اسباب کی بات کر رہا ہوں، اللہ چاہتے تو شفا ویسے ہی دے دیتے، اللہ نے ایک ہلکا سا سبب پیدا کر دیا، فرمایا ایوب اٹھو کچھ کرنا پڑے گا، اللہ سے شفا لینی ہے دعا کرو، شفا لینی ہے دعا کرو۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ نے آج تک کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کی دوا نازل نہ کی، تداؤ، علاج کروایا کرو۔ بعض لوگ علاج نہیں کرواتے جی بس توکل ہے، بھائی توکل یہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ہمارے لیے یہ مسئلہ بڑی خوبصورتی سے حل کیا ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے نبی آپ مجھے یہ بتائیں میں اونٹ کا گھٹنا باندھ کے توکل کروں یا اس کو کھلا چھوڑ کے توکل کروں؟ کھلا چھوڑ دوں اور کہوں رب کے سہارے میں نے اسے چھوڑ دیا، یا آپ کا کیا حکم ہے میں اس کا گھٹنا باندھوں یا رہنے دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکلھا ثم توکل، توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو اس کو کھلا چھوڑ، وہ جہاں مرضی چرتا پھرے اور لگا پھرے اور پھر ایک دن تجھ سے ویسے ہی دور ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اس کا گھٹنا باندھو پھر اللہ پہ توکل کیا کرے۔ اسباب تو اختیار کرنا پڑے۔ اب ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا مغتسل بارد وشراب، ایک چشمہ میں نے نکالا ہے ایوب تیرے لیے پانی کا۔ بھائیو اللہ پہ توکل جب انسان کرتا ہے اللہ اسباب وہاں سے مہیا کرتے ہیں جہاں انسان کا وہم و گمان نہیں ہوتا۔ نہ کوئی ڈاکٹر ہے، نہ حکیم ہے، نہ طبیب ہے، نہ علاج کرنے والا ہے، نہ کوئی دوائی ہے، نہ کوئی دوا ہے، کچھ نہیں ایوب کے پاس۔ اللہ جب شفا دینے پہ آ جائے، دنیا جہان کا مریض ہو، سارے ڈاکٹر جواب دے چکے ہو، سارے ٹیسٹ فیل ہو چکے ہو، لیکن جب اللہ شفا دینا چاہے گا ساری کائنات روک لے، اللہ احکم الحاکمین اس بندے کو شفا نصیب فرما دے۔ اور اگر اللہ نے کسی کو شفا نہیں دینی، ساری دنیا علاج کرتی رہے، وہ نہیں دے۔ یہ دوائی سبب ہے، اس کو اختیار کریں، ڈاکٹر سبب ہے، اس کو اختیار کریں۔ اور بات چلتے چلتے یوں ذہن کو ٹچ کر رہی ہے، آپ نیک بندوں کے پاس جا کے دعا کروایا کریں، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ عقیدے کے خلاف نہیں ہے، یہ وہ وسیلہ ہے جو شریعت نے جائز وسیلہ رکھا ہے۔ لیکن ایک بات یاد کریے گا، ڈاکٹر کو اللہ نے وسیلہ بنا دیا شفا کا، لیکن ڈاکٹر شفا نہیں دے سکتا۔ دوائی کو اللہ نے وسیلہ بنایا شفا کا، لیکن دوائی شفا نہیں دے سکتی۔ دوائی شفا دے گی تو اللہ کے حکم سے،
डॉक्टर के इलाज में शफा होगी तो अल्लाह के हुक्म से। और हम सब जानते हैं जब कोई शख्स बीमार होता है वो इस वसीले को ज़रूर इख्तियार करता है। वो डॉक्टर के पास जाएगा, उससे दवाई लेगा, वो उसको नुस्खा बताएगा, इलाज बताएगा, मर्ज बताएगा, तशखीस करेगा, परहेज बताएगा, वो डॉक्टर के नुस्खे पे चलेगा, अल्लाह को मंजूर हुआ शफा मिलेगी। लेकिन आज तक कायनात का कोई ऐसा इंसान नहीं गुजरा कि डॉक्टर के मर जाने के बाद वो किसी डॉक्टर को छोड़ के उसकी कब्र पे जाता हो और कहता हो मुझे शफा दे दे, मुझे दवा दे दे। जैसे तुम डॉक्टर को बदल के एक मरा हुआ डॉक्टर छोड़ देते हो और दूसरे डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाते हो, वैसे ही अल्लाह के नेक बंदों से दुआएं करवाया करो। लेकिन वो बंदा जब कब्र में चला जाए उसको छोड़ के अब किसी और नेक को इख्तियार करो, तब जाके अल्लाह अहकमुल हाकिमीन तुम्हारा ये वसीला कबूल करेंगे। समझने की बात है। लोग दौड़ के आ गए थे, बारिश रुकी हुई थी। सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, और ये बात भी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये हमारे अकीदे और तवक्कुल के साथ इसका बड़ा अटैचमेंट है। लोग दलील ही यही देते हैं कि जी बुजुर्गों के वास्ते पाना जायज़, कैसे जायज़ है? ये साहबा गए थे अब्बास के पास और कहा तेरे वसीले से हम अल्लाह से बारिश मांगते हैं। दलील सही है, इस्तिदलाल गलत है, बात दुरुस्त है, मफहूम गलत है। और यही काम करते हैं वो लोग जिन्होंने जानबूझ के ईमान के साथ खेलने की आदत बनाई हुई है। क्या हुआ था? सहाबा गए अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास और क्या अल्फाज बोले थे? कहा अब्बास जब कभी बारिश रुकती हम प्यारे नबी की खिदमत में हाजिर हुआ करते थे, अल्लाह के नबी दुआ करते, अल्लाह हमें बारिश अता कर देता। आज अल्लाह के नबी दुनिया में नहीं है, कब्र में नहीं गए, कब्र का वसीला नहीं ढूंढा, दुनिया से जाने वालों के वास्ते नहीं होते। कहा अब्बास अब हम तेरे पास आ गए हैं, तू अल्लाह के नबी का चचा है, तू रब से दुआ कर अल्लाह तेरे वसीले से हमें बारिश दे देगा। वसीला जायज़ है, लेकिन नेक और उन लोगों का जो अभी बाकायदे हयात हैं, दुनिया से गुजर जाने वालों के वसीले तलाश नहीं किया जाते। फिर उल्टी उल्टी मिसालें देते कि जी कोठे ते चढ़न वास्ते ते पौड़ी की लोड़ है ना, ते अल्लाह को जान वास्ते भी ते पौड़ी की लोड़ है ना, वसीले की लोड़ है। भाई वसीला जायज़ है, कौन कहता है ना जायज़ है? लेकिन जो वसीला तुम इख्तियार करते हो और करने का कहते हो ये जायज़ नहीं है। ये पौड़ियों सीढ़ियों के ताल्लुकात कायम न करो, न बताओ लोगों को। जमीन से लेके छत तक सीढ़ी की जरूरत इसलिए होती है कि जमीन से छत तक फासला होता है, बंदा और बंदे का खुदा, उसमें क्या फासला है? नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तेरी शाहरत तो बाद में फड़कती है और अल्लाह कह देते हैं कि मैं तो तेरी शाहरत से भी ज्यादा करीब। बहरहाल अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठे, वो पानी का चश्मा जो अल्लाह ने जमीन से निकाला, फरमाया हाज़ा मुग़तसलुन बारिदुन व शराब, ये तेरे पीने के लिए भी है, तेरे नहाने के लिए भी है। पीने से अल्लाह ने अंदर की बीमारियां खत्म कर दी, नहाने से अल्लाह ने जिस्म की ज़ाहिरी बीमारियां ख़त्म कर दी। अल्लाह ने फिर से अय्यूब को शफा लौटा दी, लेकिन उसके लिए जो तरीका बता दिया कि उठ के आपको इस पानी में पीना भी पड़ेगा, इसको नहाना भी पड़ेगा इसमें, तब जाके तुझे मैं शफा दूंगा। ये इशारा है कि तवक्कुल का मतलब ये है कि पहले सबब को इख्तियार करो, अलबत्ता उसका नतीजा अपने रब पे छोड़ दो, इसी को तवक्कुल कहते हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदर की बात सुनी आपने, एक दो बात पहले सहाबाए किराम फरमाने लगे अल्लाह के नबी हम तो निकले थे अबू सुफियान का काफिला रोकने के लिए, ना जंग का इरादा था ना जंग की नीयत थी। किसी ने कहा मेरे पास तलवार नहीं है, तो किसी ने कहा ढाल नहीं है, किसी ने कहा खंजर नहीं है, किसी ने कहा नेज़ा नहीं है। तो अगर ऐसी वैसी बात होती जिसको आजकल लोग तवक्कुल समझे बैठे हैं, तो अल्लाह के नबी कहते बस ठीक है, तुम मैदान में उतरो, अपने देखी जाएगी, अल्लाह जाने अल्लाह का रसूल जाने, जैसे लोग आजकल नौजुवान कह देते। कहा हाथ में खजूर की छड़ियाँ पकड़ लो,
सबब इख्तियार करो, उन छड़ियों से तलवार का काम लेना मेरे रब का काम है। इसलिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन फरमाते हैं, मेरे हाथ में छड़ी और वो भी खजूर की, मैंने जब अपने मद्दे मुकाबिल को मारी तो अल्लाह के हुक्म से उसका सर 2 टुकड़े हो। तवक्कुल का मतलब है नतीजा अपने रब पे छोड़ो। आजकल इन ज़ाहिरी असबाब में लोगों ने बड़ा अकीदा बना लिया हुआ है। बाद लोग बेचारे नमाज टाइम इसलिए दुकान बंद नहीं करते कि मेरे गाहक ज़ाया होता है। यानी इतना अकीदा, इतना एतमाद, इतना तवक्कुल इस दुकान पे, इस रोज़ी पे, इस गाहक पे। अल्लाह ना चाहे रोज़ी नहीं मिल सकती, अल्लाह ना चाहे बरकत नहीं आ सकती। और बड़ा करे वो वाक़यात जो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने कुरान मजीद में नाजिल किए। उन बागात वालों का किस्सा पढ़ो ना, बात समझ आ जाए कि इन ज़ाहिरी असबाब पे तवक्कुल करने का नुकसान क्या होता है। बाप है, बड़ा नेक है, मशहूर हदीस है, सही मुस्लिम की बड़ी लंबी रिवायत है। एक इंसान जा रहा है, उसने आसमान से बादल में आवाज़ सुनी, इसकी हदीकत फुलानिन, तवक्कुल रब पे हो, नतीजा ये होता है बारिशें नहीं हो रही, लेकिन बादल को ये हुक्म दिया जा रहा था जाओ फलान आदमी के बाग को पानी लगा के आ जाओ। अब इस शख्स ने बादल से आवाज़ सुनी, फर्ते हैरत में पड़ गया और देखता क्या है, आसमान से ये बादल बरसा, जमीन पे पानी गिरा, इसकी आंखों के सामने नाला बना और पानी उस नाले से होता हुआ उस बाग में जा रहा है। ये चलते चलते उस पानी के पीछे चला गया और देखता क्या है, एक आदमी है, उसके हाथ में कदाल है, वो पानी को इधर उधर कर रहा है, पानी अपने बाग को लगा रहा है। पूछा, अल्लाह के बंदे तेरा नाम क्या है? भाई आपको क्या गरज है मेरे नाम से? कहा फिर भी बताएं तो सही। नाम बताया तो कहा मैंने तो आसमान से बादल में ये आवाज़ सुनी थी कि इस बंदे के बाग को पानी लगा के आओ। बताओ यार क्या करते हो? काश ये बातें हमारे कानों से होती हुई हमारे दिमागों पे बैठ जाए। तवक्कुल की बात हमें समझ आ जाए, यकीन और एतमाद रब पे हो जाए, भरोसा रब पे करो, यकीन रब पे करो, तवक्कुल रब पे करो। राज़िक वही है, रज़्ज़ाक़ वही है। ये बहाने हैं, ये वसीले हैं, ये तरीके हैं, ये भी पैदा अल्लाह की कसम मेरे मालिक ने ही किए हैं। वल्लाहु खलक़कुम वमा तामलून। इस दुनिया में जो कुछ तुम करते फिरते हो ये भी रब ने पैदा किया। ये उसी की पैदा करदा दुकानें, ये उसी की पैदा करदा ज़मीनें, ये उसी की पैदा करदा फसलें, ये उसी की पैदा करदा ज़हानतें, जिन ज़हानतों को इस्तेमाल करके तुम अपने रिज़्क़ के बहाने तलाश कर लेते हो। ये सारा कुछ रब ने दिया, लेकिन रज़्ज़ाक़ तो वही। वो देने पे आए तो बादल यूं बरस के पानी लगाता है। ये अल्लाह का नेक बंदा है, कहने लगा भाई मैं तो अपने बाग में ये काम करता हूँ कि अपने बाग के 3 हिस्से कर लेता हूँ। जब फसल उतरती है एक हिस्सा उठा के अपने घर में ले जाता हूँ, दूसरा हिस्सा यहीं पे फकीरों में तकसीम कर देता हूँ, तीसरा हिस्सा मैं इसी बाग के ऊपर दोबारा लगा देता हूँ। बस एक मेरा मामूल है जो अरसा तवील और अरसा दराज से चला आ रहा है। बस अल्लाह को मेरा ये छोटा सा अमल पसंद होगा जिसकी बुनियाद पे अल्लाह मेरे लिए खुद ही बंदोबस्त कर रहा है। भाई बंदा नेक हो, आमाल दुरुस्त हो, रब पे यकीन हो, रब पे तवक्कुल हो, रब का बंदा है, रब के साथ उसका ताल्लुक बड़ा खूबसूरत है, तो फिर हम क्या क्या बातें करें। वो गिरती हुई दीवार है, उसके नीचे खजाना है, यतीम बच्चों का है, किसी को पता नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम है, खाजिर अलैहिस्सलाम है, वक़्त के वली है, एक नबी है, दूसरे के वली और नबी होने में उलमा का इख्तिलाफ है। दोनों अल्लाह के बरगज़ीदा हैं, दोनों दीवार बना रहे हैं। ये बातें हमें क्यों समझ नहीं आती? अल्लाह किन से काम ले रहा है, किसका काम ले रहा है? दोनों दीवार बना रहे हैं, दोनों मजदूरियां कर रहे हैं। मांगा तो पानी ना मिला, खाना मांगा तो इलाके वालों ने खाना ना दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अल्लाह के बंदे ये दीवार हमने सीधी करनी है। खिज़र कहने लगे ना तो इन्होंने हमें खाना पूछा, ना इन्होंने पानी पूछा, इतने बेरुखे होके हम क्यों इनकी दीवारें सीधी करने पे लग जाएं? अल्लाह अकबर। अल्लाह ने मुझे और आपको ये सबक सिखाया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इस
دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے. یہ دیوار گری، لوگ خزانہ اٹھا کے لے جائیں گے. یہ میری اور تیری اللہ نے ڈیوٹی لگا دی ہے، اس دیوار کو سیدھا کرنا پڑے گا تاکہ ان یتیم بچوں کے مال کی حفاظت ہو سکے. لیکن آگے قرآن کی آیت کیا ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. یہ اللہ ان کے بچوں کی حفاظتیں اس لیے کر رہا ہے، ان 2 یتیم بچوں کا باپ بہت نیک تھا اور اللہ سے ڈرنے والا تھا. بندہ نیک ہو، حفاظتیں اللہ کی ہوتی ہیں. اور ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا ہمیں سبق دیا ہے. یہ سبق یاد کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے نا، آج کم از کم آج کے خطبے میں آپ اتنا ہی یاد کر کے چلے جائیں، انشاءاللہ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے. آپ نے فرمایا جو بندہ گھر سے نکلتا ہے یہ پڑھ لیتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 4 کلمے انگلیوں پہ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ پڑھے ہوئے ہیں، یہ سیکھے ہوئے ہیں. نہیں تو سیکھنے میں حرج نہیں، سیکھنے میں کوئی شرم نہیں. آپ مجھ سے سیکھیں، آپ کسی دوسرے بزرگ سے سیکھیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جب بندہ گھر سے نکلے یہ الفاظ اس کی زبان پہ فوراً جاری ہو جانے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر سے اس کی زبان پہ یہ کلمہ نکلتا ہے، ادھر سے اس کو اللہ کی طرف سے فرشتہ آواز دے دیتا ہے قد ہوگیتا. سب سے پہلا انعام تجھے یہ دے دیا گیا ہے کہ اللہ حکم الحاکمین تیری حفاظت خود کرے. وقد ہدیتا. دوسرا انعام تیرے لیے کیا ہے؟ یہ سفر پہ نکلنے والے جانتے ہیں کہ سفر کی صعوبتیں کتنی ہوتی ہیں اور سفر میں گناہ کا بڑا اندیشہ ہوتا ہے. صحیح بات ہے. اور آج کل کے سفر تو آپ ویسے بھی جانتے ہیں، گاڑیوں والوں کو ہزاروں بار روک لیں وہ فلمیں لگانے سے باز نہیں آتے. بے راہ روی ان رستوں پہ چلنے والوں کے پاس بڑی ہوتی ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں قد ہدیتا، تو میرے اوپر توکل کر کے نکلا ہے نا. اور یہ بات میں نے خطبے کے شروع میں کر دی ہے، توکل زبان سے ادا ہونے والا لفظ نہیں ہے، توکل دل سے ہونے والا ایک ایسا عمل ہے جو تمام اعمال کی جڑ. توکل اللہ پہ کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا. ہم بیٹھے رہتے ہیں ایک دوسرے کو شکایتیں کرنے کے لیے، یار وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ ایسے کرتا ہے، وہ ایسے کرتا ہے، وہ میرے خلاف پروپیگنڈے بناتا ہے، وہ یوں کرتا ہے، وہ سارے مل کے بیٹھے تھے، وہ ایسے ہوا تھا، وہ ایسے ہوا تھا. بھائی شریعت ہمیں یہی تو بتاتی ہے اللہ کے نبی کے خلاف کتنا ہجوم تھا، صحابہ کے خلاف کتنا ہجوم تھا. ساری کائنات مل کے اللہ کے نبی کو مٹانا چاہتی ہے، رب کے دین کو مٹانا چاہتی ہے، صحابہ کو مٹانا چاہتی ہے، ایمان کو مٹانا چاہتی ہے، مدینہ کو ملیہ میں کرنا چاہتی ہے. صفحہ ہستی سے مٹانے کی کی باتیں تھی، بڑے پروپیگنڈے تھے. اللہ فرماتے ہیں تم زمین پہ اس طرح کے مشورے کرتے ہو، میں آسمان پہ بندوبست کر رہا ہوتا. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا. اللہ نہ چاہے ساری کائنات مل کے کسی کا رب کی قسم بال بھی کا نہیں کر سکتی. مثالیں ہمارے سامنے اور بات ہٹ کے لوٹ کے وہ یہ ہے جتنا توکل مضبوط ہوگا اتنا ایمان مضبوط ہوگا. یہ لازم و ملزوم چیزیں ہیں ایمان اور توکل. توکل کمزور، ایمان کمزور. توکل مضبوط ہو تو ایمان مضبوط ہو جایا کرتا ہے. اور جب اللہ پہ توکل کمال درجے کا ہونا تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا، میں ابھی 1 مہینہ دور ہوتا ہوں اور دشمن کے دل میں میرا روب پیدا ہو جاتا ہے. آپ تو سوئے ہوئے ہیں، آپ نے تو اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی ہوئی ہے. صحابہ بھی سو گئے، کوئی نگران نہیں، کوئی نگہبان نہیں رب کے سوا، کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے. ابتدا میں اللہ کے نبی کے دروازے پہ ہوتے تھے پہرے دار. پھر اللہ نے آیت اتار دی واللہ یعصمک من الناس. میرا نبی لوگوں سے تیری حفاظت کرنا میرا کام ہے. اللہ کے نبی نے ان کو بھی ہٹا دیا. سب صحابہ اپنی اپنی جگہ پہ لیٹے.
رسول انور بھی ایک درخت کے سائے کے نیچے لیٹ گئے، تلوار آپ نے اپنی اس درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکا دی، آپ آرام کر رہے ہیں، ایک بدو نکلا، ایک کافر نکلا، رب کا دشمن نکلا، تلوار ہاتھ میں لے لی، نیام سے نکال لی، آپ پہ تان لی اور آواز لگا کے کہنے لگا، او بتاؤ نبی، بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے ہاتھ سے تجھ کو کون بچائے گا؟ تلوار نیام سے باہر ہے، تلوار اس نے تانی ہوئی ہے، کوئی درمیان میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے پورے توکل سے کہا، اگر آج مجھے تیرے ہاتھ سے کوئی ذات بچانے والی ہے تو وہ میرا رب ہے۔ آپ کی زبان سے لفظ اللہ اس دہشت سے نکلا تھا، اس روب سے نکلا تھا کہ اس بندے کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی تھی۔ اللہ وہاں سے اسباب پیدا کرتا ہے جہاں سے انسان کو گمان نہیں ہوتا۔ توکل اس پہ مضبوط ہو تو ابراہیم کو آپ کچھ نہیں کہتی، توکل اس پہ مضبوط ہو تو چھری اسماعیل کا کچھ نہیں بگاڑتی، توکل اس پہ مضبوط ہو خدا کی قسم ہے ساری کائنات پروپیگنڈا کرتی رہے، مجھے اور تجھے بدنام کرنے کا نہیں کر سکتی، میرا اور تیرا نقصان کرنے کا نہیں کر سکتی۔ وہ نقصان ہوتا اس لیے ہے کہ ہمارا توکل کمزور ہو جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یوں ہو جائے گا تو ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے تلوار اٹھا کے کہا، اب تو بتا میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا؟ اب صاحب ظاہر منتیں سماجتیں اور کیا ہے، جیسے مکہ فتح ہوا تو لوگوں نے کہا تھا کریم ابن کریم، تو بڑا عزت والا ہے، عزت والا معاملہ کیا کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو واقعی اپنے دشمنوں سے انجام نہیں لیتے تھے، انتقام نہیں لیا۔ ایسے موقعوں پہ ہی تو لوگ اسلام قبول کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال توکل یہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بندہ سچے دل سے بسم اللہ توکلت علی اللہ کہہ کے جب نکلتا ہے نا تو اس کو اگیتا وہدیتا وکفیتا، یہ تین کلمے اللہ کی طرف سے کہہ دیے جاتے ہیں کہ اللہ تیرے کام میں آسانی بھی کرے گا، اللہ تیری حفاظت بھی کرے گا، اللہ تجھے راہ راست پہ بھی چلائے گا۔ بھائی یہ کلمے ہر وقت پڑھا کریں جب گھر سے آپ نکلتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے آخری الفاظ یہ ہیں، وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ، اس کے یہ کلمے سن کے شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے اور دور ہو کے اپنے دوسرے شیطانوں کو بلا کے یہ کہتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنے رب پہ توکل کی دعا کر کے اپنا گھر چھوڑا ہے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی ہے، شیطان کا توکل کرنے والوں پہ کوئی حملہ نہیں چلتا، وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ اب جس کو اللہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا اس کا لوگ تو کیا شیطان بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جن کچھ نہیں کر سکتے۔ کہ جن لوگوں کے گھروں میں جنوں کی بڑی شکایتیں ہوتی ہیں نا، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بنیادی کمزوری یہیں پہ آ رہی ہوتی ہے، توکل کی کمزوری۔ سوچ سوچ کے یہ لگتا ہے ساڑھے چاچے لگا ہوئی، یہ میری خالہ نے کہیں سے تویز لیے ہوں گے، یہ میرے فلاں نے تویز لیے ہوں گے۔ ہمارا توکل گیا تویزوں پہ، ہمارا توکل گیا پیروں پہ، ہمارا توکل کیا مریدوں پہ، ہمارا توکل قبروں پہ، ہمارا توکل شجروں پہ، ہمارا توکل حجروں پہ، ہمارا توکل مریدوں پہ، ہمارا توکل کنڈے پہ، ہمارا توکل کڑے پہ، ہمارا توکل چھلے پہ۔ کہیں پاؤں میں زنجیریں ہیں، کہیں انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، کہیں چھلے پہنے ہوئے ہیں، کہیں دھاگے پہنے ہوئے ہیں، کہیں تعویذ دم کروا کے باندھے ہوئے ہیں کہ یہ تعویذ میرے پیر نے کہا تھا اپنے جسم سے باندھ کے رکھو گے بیماریوں سے بچے رہو گے، یہ تعویذ اتار دو گے بیماریاں تیرے اوپر آ پڑے۔ ہمیں وہاں یہ بڑا دیکھنے کا موقع ملتا ہے، حالت احرام میں چونکہ انسان نے کپڑے اتار دیے ہوتے تو جن لوگوں کے گلے میں تعویذ ہوتے تھے نا، بس زیادہ سے زیادہ اللہ ہماری کمی بیشی کو معاف فرما دے، ہمارا دل تو اس پہ بھی مطمئن نہیں ہے کہ قرآن کی آیت لکھ کے یہاں لٹکا لی جائے۔ آپ نے واش روم میں بھی جانا ہے، قرآن کی ایک عزت ہے، قرآن کا احترام ہے، بس زیادہ سے زیادہ بعض علماء نے اجازت دی ہے
تو قرآن مجید کی آیت کو لکھ کے یہاں رکھنے کی اجازت دے دی بس، وگرنہ تو سیدنا ابراہیم نقی جن پہ فقہ حنفی کا سارا دار و مدار ہے، اور وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید ہیں، وہ کہا کرتے تھے کانوا یکرہون التمائم کلھا من القرآن وغیر القرآن، اللہ کے نبی کے صحابہ تو قرآن لکھ کے بھی یہاں لٹکانے کو پسند نہیں کرتے تھے، نہ کیا کریں۔ کام خراب ہوگا جب اللہ چاہے گا، کام درست ہوگا جب اللہ چاہے گا، خرابیاں ہوں گی میرے عمل کی وجہ سے ہوں گی، درستگیاں ہوں گی میرے نیک عمل کی وجہ سے ہوگی، میرا توکل درست ہے، ایمان درست ہے، یقین درست ہے، اعتقاد درست ہے، اخلاق درست ہے، دوسرے لوگوں سے معاملہ درست ہے، میں پاک صاف زندگی گزارنے والا ہوں، اللہ میرے معاملات کو سیدھا کرتا چلا جائے گا۔ اور اگر میں نے ڈنڈیاں مارنی شروع کر دی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا انتقام ہمیں دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ چاچے کا کام ہے، یہ پھپھو کا کام ہے، یہ تائے کا کام ہے، اور یہ خالہ کا کام ہے۔ وہ کام تو شیطان کا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا وہ کرواتی نہیں ہے، وہ کرواتی ہیں، وہ لے کے آتی ہے تعویذ، وہ دباتی ہے گھروں میں، اور یہ شیطانیت کا اور یہ مجوسیت کا نعوذ باللہ عقیدہ ان عورتوں میں پایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ جو شخص ایسے انسان کے پاس چلا بھی جائے 40 دن تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور اگر اس کی بات پہ ایمان اور یقین کے ساتھ اس کو ماننا شروع ہو جائے فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو شریعت مطہرہ کا ویسے ہی انکار کر دیا، اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ لہذا توکل اپنے رب پہ کرنا سیکھیے، اعتقاد اپنے رب پہ کرنا سیکھیے، یقین اپنے رب پہ کیجیے، اور اس حدیث کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا لیجیے۔ وَاعْلَمُوا لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ، اگر پوری امت مل جائے، میرے نبی نے فرمایا ہے أَن يَنفَعُوكَ شَيْئًا لَن يَنفَعُوكَ شَيْئًا، تجھے نفع دینا چاہے نا لوگ، پوری امت مل کے، اگر اللہ نے نہیں لکھا تجھے نہیں ملنے والا، اور اگر ساری دنیا مل جائے، لَوْ أَنَّ إِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَأَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، یہ لوگ نہیں صدیوں سے مرے ہوئے بھی اٹھ کھڑے ہوں اور قیامت تک آنے والے بھی جمع ہو جائیں، صرف انسان نہیں بلکہ جن بھی جمع ہو جائے اور کسی کا نقصان کرنا چاہے، میرے نبی نے فرمایا اگر اللہ نے اس کا نقصان نہیں لکھا وہ اس کا نقصان نہیں کر سکتے۔ تقدیریں اللہ نے لکھ دی، جو ہونا ہے ہونا ہے بس۔ یہ اس وجہ سے بھی ہمیں وہ کرونا کے مسئلے میں اندیشے رہتے تھے، اتنا احتیاط، ٹھیک ہے یہ سبب ہے، لیکن اتنا احتیاط کہ ہم اللہ پہ توکل ہی بھول گئے، نہ ذکر، نہ فکر، نہ تلاوت، نہ سوچ، نہ عقیدہ، اور نہ اس طرح کی کوئی چیز، بس پرہیز 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 کے نعرے ہر طرف لگ گئے، اور جو کچھ میڈیا نے ہمیں دیا ہم نے اس کو اختیار کر لیا۔ اب کدھر گیا کرو؟ ان فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے رب پہ توکل کرو، اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑو۔ اللہ کی قسم فتنے عروج پہ ہیں، بلکہ ہم نے تو ابھی ایک رپورٹ پڑھی ہے، ایک سنی ہے، اللہ ہمیں اس طرح کی شریروں کے شر سے معاف فرمائے کہ 2021 میں اس سے بڑا حملہ ہونے والا ہے۔ یہ جو کرونا کا حملہ تھا 2021 میں اس سے بڑا حملہ ہونے والا ہے۔ اس میں کیا پلانگیں ہیں ان دشمنان اسلام کی وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اگر ہم سچے دل سے اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں گے نا، اللہ ان کی ان عادتوں کو اور ان کے ان فریبوں کو اور ان مکروں کو اور سازشوں کو انشاءاللہ زمین میں دفن کر دے گا۔ ساری کائنات مل کے میرے نبی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتی تھی لیکن نہ کر سکے۔ غار ثور میں آپ بیٹھے ہیں، سامنے دشمن کھڑا ہے، ابو بکر صدیق نے کہہ دیا تھا اللہ کے نبی یہ تھوڑا سا نیچے ہوئے یہ ہمیں دیکھ لیں گے، وہ سامنے اس کے پاؤں ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبراتے کیوں ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حسبی اللہ پڑھا کرے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ کلمہ پڑھا کرے، بس جو کچھ ہونا ہے میرے رب کی طرف سے ہونا ہے۔ اللہ اکرم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پکا سچا عقیدہ نصیب فرمائے، اور یہ توکل کی کمال خوبی اور کمال صفت اور کمال ایمان اللہ ہم سب کو کامل درجے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اللہ اکرم الحاکمین ہر قسم کے ایسے عمل سے بچا کے رکھے جو ہمارے عقیدہ و عقائد اور توکل کی کمزوری کا باعث بن جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد